بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ لا حاصل خود سے ہی سوچ لیا، ابھی اللہ کا جواب آیا ہی نہیں۔ دل کا حصہ کیوں بناتا اللہ اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں؟ اللہ نے اگر کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی کیوں؟ دروازے ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ دعائیں بناتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں۔ اللہ کو تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ مانگ کر پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ کن نہیں فرماتا۔ اللہ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اس سے آخر تک مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو بار بار اس کے در پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے، اور سبھی عبادتوں میں سے اس کی پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ تو پھر اللہ کی دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کے در پر دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ تمہاری دعا کا منتظر ہو، اور تمہاری ایک دعا تمہارا نصیب بدل دے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں۔ معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیزیں واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف کو نکال کر حضرت یعقوب تک لایا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، ہمارا کام بس دعا کرنا ہے۔ چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تمہاری دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا، اور پلک چھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے۔ اور جو نصیب سے نہ مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی عطا کر دے گا۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے، ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے۔ پھر تم قسمت کا شکوہ کر کے رب کی ناراضگی کیوں مول لیتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہاری دعائیں قبول کرنی ہے۔ تم بس یقین رکھو بہت جلد قبولیت کی خوشخبری مل جائے گی انشاءاللہ۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا آپ کی کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ آزمائش کا سوچ کر پریشان نہ ہو، اللہ نے آسانی کے اسباب پیدا فرما دیے ہیں۔ جلد تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اور اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم کب سے مانگ رہے ہو۔
تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے کہ ادھر تم دعا کرو گے ادھر اللہ قبول کر لے گا۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہوتا ہے۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ راستے بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے، جلد تم اس کی توفیق سے اپنی منزل کو پا لو گے۔ جب لگیں کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں تب یقین رکھنا کہ اللہ کے فضل کا دروازہ کھلے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دل پر بوجھ اور بے چینی سی محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں شروع کر دو، اپنا سارا غم اللہ کو بتا دو۔ یقین کرو اللہ اتنی توجہ سے تمہیں سنتا ہے کہ تمہاری بات ختم ہونے سے پہلے ہی سکون سے نواز دے گا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی خواہشیں، وہ سن رہا ہے تمہاری دعائیں، تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کرے گا۔ ہماری خواہشات تو بہت چھوٹی ہیں، اس رب العالمین کی ذات بہت بڑی، تو کیوں نہیں ہوگا کن، وہ ایسا عطا کرے گا کہ تم الحمدللہ کہہ اٹھو گے۔ آج اگر دن مشکل گزر رہے ہیں تو تمہاری دعاؤں سے کل ضرور آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر تمہارا دل ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں اٹکا رہتا ہے تو تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے، تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ ایک اللہ کو راضی کر لو، سارے مسائل خود حل ہو جائیں گے۔ دل سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کے ہاں تہجد کی دعاؤں سے بھی بڑھ کر مقام رکھتی ہیں۔ ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ لمحے بھی آنے ہیں جب تم اپنی سب دعائیں قبول ہوتی دیکھو گے۔ دعا مانگنے کی توفیق تو اللہ سے محبت کرنے والوں کو ملتی ہے، اور پھر محبت کے لیے مانگی جائے قبولیت یقینی ہے۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے رابطہ بنائے رکھو اور اس کے کن پر یقین رکھو۔ دکھ ختم ہو جائیں گے، مشکل وقت جلد گزر جائے گا۔ جب رب سے عشق ہو جائے نا تو پھر دعائیں قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور پھر تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر ایسے کن کہے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے، خوشی سے آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ ذرا سی آزمائش سے کیوں اس قدر کمزور پڑ گئے؟ کیا تم نہیں جانتے آزمائش میں ڈال کر پھر اس سے نکالنے والا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مجھے یہ یقین کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا کہ میرا نصیب لکھنے والا رب مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ میری کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دے گا۔ پرسکون وہی ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں، بلکہ ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہو۔ کچھ دکھ، کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ کتنا ہی عزیز ترین رشتہ ہو، صرف اللہ ہی سمجھتا ہے۔ بس اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جو دعائیں کرتے ہیں اور قبولیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر ادھر تم دعا کرو گے ادھر اللہ کن کہہ دے گا۔ اگر تم کسی معاملے میں صبر کر رہے ہو تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور امید سے بڑھ کر صلہ دیتا ہے۔ اللہ کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر کن کہہ دے گا انشاءاللہ۔ جب دعا کرو تو درود پاک لازمی پڑھا کرو، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہی تمہارے نصیب میں بھی ہو۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ آؤ دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو دلی اور ذہنی سکون عطا کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔